ناظرین، اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ قبلہ ایاز خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ جمعہ ایوان صدر اسلام آباد سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جو روز جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، روز سزا روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ احساس نہیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ بندہ، یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے آس پاس، کہ جن کے پڑوسی، کہ جن کے نزدیکی رشتہ دار وہ معاشی مشکلات کا شکار ہوں، وہ معاشرتی طور پر چیلنج ہوں، ان کو اس دور میں کہ جہاں پہ گزرے اوقات مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس اپنی اولاد کی کفالت نہیں کر سکتے، ان کو بہتر تعلیم نہیں دے سکتے، تو یہ ذمہ داری معاشرے کی ہے، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہماری توجہ اس طرف مبذول فرمائی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں تساہل برتتے ہیں، وہم یراؤن، اور اگر ان کی نماز ہے بھی، ان کی عبادت ہے بھی، تو وہ للہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، ہم یراؤن، وہ ریاکاری کے لیے ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو اس مقصد کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائے کہ یہ سخی ہے، یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، لوگوں کو اپنا محتاج بنا لے۔ وہ نماز بھی اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی سمجھیں، ریاکاری سے وہ کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ عبادات کی تو ہے، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی بھی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں، اگر آپ کا تعلق اپنے پڑوسی کے ساتھ درست نہیں، اگر آپ کے بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان کا تعلق درست نہیں، اگر استاد اور شاگرد کے درمیان تعلق درست نہیں، اگر میاں اور بیوی کے درمیان تعلق درست نہیں، اگر ایک دوسرے کی ضروریات اور ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، تو یہ تمام عبادات جو ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ ہے، خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ روزہ ہے، خواہ وہ حج ہے، یہ صرف ریاکاری کے لیے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عبادت چاہتے ہیں وہ عبادت اس مقصد کے لیے چاہتے ہیں کہ جس کا ذکر سابقہ آیات میں ہوا کہ پوری انسانیت جو ہے اور بالخصوص مسلم امہ جو ہے وہ ایک جسد کی طرح ہو، اور کوئی بندہ اس میں ایسا نہ ہو کہ جو محض اس وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، محض اس وجہ سے، ضرورت مندی کی وجہ سے کہ دوسرے لوگ اس کی کفالت سے، دوسرے لوگ اس کی ضروریات سے اپنے آپ کو آگاہ نہ کریں۔ تو وَهُمْ يُرَاؤُونَ، اور پھر جو آخری آیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے انتہا اہمیت کی حامل آیت ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ جو عام برتنے کی چیزیں ہیں، ان عام برتنے کی چیزوں سے بھی وہ ممانعت کرتے ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے، اس کا التزام نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب عام برتنے کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس نمک نہیں ہے، کسی کے پاس ضرورت کی کوئی اور چیز نہیں۔ عام برتنے کی چیزیں ہمارا عمومی رویہ ہے،
اب ہماری عمومی رویہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی احتساب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب صبح سویرے ہم کسی انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا ہم نے السلام علیکم کہہ کر اس کا استقبال کیا ہے؟ کبھی ہم نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا ہے؟ کبھی دفتروں میں ہم نے کسی کی خیریت پوچھی ہے؟ کبھی کسی کا دکھ ہو، کوئی درد ہو، کبھی اس دکھ اور درد کو ہم نے وقت دیا ہے کہ ہم اس کے دکھ کے اور اس کے درد کو سنیں، ان کی بیتی جو ہے اس پہ جو بیت رہی ہے اس کو وقت دیں، اس کو سنیں، اس کا کتارسز ہو، اور پھر اگر ہم کوئی مدد کر سکیں اس میں ہم وہ مدد کریں؟ تو معاون بیسڈ سوسائٹی، ایک ایسی سوسائٹی کہ جس کی اساس معاون کے اوپر ہو، عام جو ہم کر سکتے ہیں کام آسانی کے ساتھ، کہ جس پر کوئی خرچہ نہ ہو، کہ جس میں کوئی پیسے کا استعمال نہ ہو، معمولی انداز میں اور بغیر کسی خرچے کے کسی کے ساتھ دل لگی کریں، کسی کے ساتھ خوش طبعی کریں، کسی کو ہم دکھ میں دیکھیں، کسی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو اس کے کام آنے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ پڑوسی اگر بھوکا سوئے تو یقیناً اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس بندے پہ ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے۔ تو یہ وہ خلاصہ تھا اور یہ وہ تصور ہے کہ جو ریاست مدینہ کی طرف اور ریاست مدینہ کا تصور ہی یہی تھا کہ اس میں انفاق اور ایثار یہ وہ بنیادی اصول تھے کہ جس کی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اور اگر آج بھی ہم اپنا معاشرہ ایثار کے اوپر، لوگوں کے لیے وقت دینے کے اوپر، قربانی دینے کے اوپر، اپنے تھوڑے بہت حق سے دستبردار ہو کر دوسروں کو اس کا حق دینا، اپنا حصہ بھی دوسروں کے لیے چھوڑنا، اور انفاق کے اوپر کہ جو ضرورت سے زائد ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو جمع کریں، کیوں نہ ہم وہ انفاق کریں، دوسرے کے کام میں لے آئیں، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرے کے اندر اس قدر استعداد ہے، یہ اس قدر ایک حوصلہ افزا صورتحال والا معاشرہ ہے کہ اس طرح کی اگر ہماری تربیت ہو جائے تو یقیناً ہم دنیا میں ایک باوقار اور ایک بہت ہی محترم قوم بن سکتے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت پہ، اس عظیم مملکت پہ رحم و کرم کی بارش برسائے اور ہمارے لیے سیدھی راہ ہمیں دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ اعاز ایوان صدر کی جامع مسجد سے خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی بہتری بھی ضروری ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خطبہ جمعہ ایوان صدر کی جامع مسجد سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ خطبہ جمعہ براہ راست نشر کرنا ریاست مدینہ کے ماڈل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پی ٹی وی ہر جمعے کو خطبہ جمعہ براہ راست نشر کرے گا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كنا نستمع للخطبة الجليلة التي ألقاها العالم الجليل الكبير والمرجع للعلماء في باكستان وخارجها، ألا وهو الدكتور الشيخ قبلة أياز حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه، وذلك بإشارة من رئيس الدولة الإسلامية جمهورية باكستان الإسلامية، وهو الشيخ الدكتور عارف الرحمن علوي حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه. وهذه الخطبة هي الخطبة الأولى، الحلقة الأولى لتلك الخطبات التي هي السلسلة الكبيرة، والتي ترجع هذه السلسلة إلى المسجد النبوي الشريف التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ قال في هذه الخطبة المباركة، وهو بدأ بالتلاوة لهذه السورة المباركة التي تعطينا معلومة والمعلومات عن المجتمع الإنساني بصفة خاصة والمجتمع الإسلامي بصفة عامة، وهكذا. وهي سورة قالها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهذه السورة الوجيزة القصيرة وفيه علوم كثيرة، وهي تتعلق بالمجتمع الإنساني حتى يعرف الجار عن جاره، وهذا الإنسان الذي له علاقة دموية بأخيه وأبيه وأمه وزوجته، ويقوم بأداء كل هذه الوظائف. فعلينا جميعا أن نرجع إلى مثل هذه الخطب حتى تكون مجتمعنا الباكستانية تقوم بكل تلك الأسس الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ نماز جمعہ ایوان صدر کی جامع مسجد سے براہ راست یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وفاقی وزراء بھی شامل ہیں۔ أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن آباءنا وأجدادنا بذلوا جهودا كثيرا للحصول على هذه الدولة المباركة، وإنهم قد أعطونا بعد بذل هذه الجهود هذه الدولة، وعلينا برعاية هذه الدولة من كل الجوانب السياسية، العقدية، الاجتماعية، الأخلاقية والدينية وما إلى ذلك. ولذلك إن حكومتنا الحالية تريد أن تكون هذه الدولة أن نراها في تلك المرآة التي نراها الدولة الإسلامية الأولى التي وضع أساسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وبعد ذلك الخلفاء الراشدون. وإن بمثل هذه الدولة تكون الدولة سليمة وآمنة من كل تلك العنف والظلم، بل وإن كل إنسان يقوم باحترام إنسان آخر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. صفحے درست فرما لیجیے گا، جہاں جہاں مقرر کردہ نشان ہیں اس پہ کھڑے ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم وطننا وسائر أوطان المسلمين، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلب وقت النزع إيماننا، وارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع أقاربنا ولأساتذتنا ولكل من له حق علينا ولمن وصينا بدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. الہ العالمین ہماری حاضری اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما دے. الہ العالمین یہ معاشرتی خطبوں کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے الہ العالمین اس کو اسی طریقے سے عام فرما دیں. الہ العالمین اس پر ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو اور اہل پاکستان کو اے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. الہ العالمین جن لوگوں کی خواہش سے حضرات کی خواہش سے یہ سلسلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرما دے. اللہ ہمارے اس ملک خداداد پاکستان کی اے اللہ نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی اے اللہ حفاظت فرما دے، اور جو ان کی حفاظت پر معمور ہے الہ العالمین ان کی بھی حفاظت فرما دے. الہ العالمین جو ہمارے اس ملک کے اے اللہ اور عوام کی ترقی کے لیے جو کوششیں ہماری حکومت کر رہی ہیں الہ العالمین ان کو ان کوششوں میں کامیاب اور کامران فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. ناظرین، نماز جمعہ ایوان صدر کی جامع مسجد سے براہ راست مناظر آپ نے دیکھے. اس موقع پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور دیگر وزراء بھی موجود تھے. آپ کو